अस्सलाम वालेकुम, मैं और रिजवान अजान डॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। मुल्क में दहशतगर्दी तो काफी अरसे से हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि नई हुकूमत के आने के बाद 2 महीने मुकम्मल हुए और दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है, लेकिन हमें दिफा जो है वो नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान के इलाके मच में भी कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि 8 बसों से कुछ मुसाफिरों को चुरा गया और उनमें से 14 लोगों को कत्ल करने के बाद मुख्तलिफ पहाड़ों से उनकी बाद में लाशें मिली। नागा पर्वत जो इंक्वायरी हो रही है वहां पर सयाहों का आज से हम ये कहें कि तकरीबन 1 महीना पहले जो कत्ल हुआ था, वहां पर एक कर्नल, कैप्टन और एसएसपी जो हैं उनको निशाना बनाया गया, वो शहीद हुए। इस तरह के वाकयात हम एक हफ्ते के दौरान मुसलसल देख रहे थे और साथ ही आज शाम में बल्कि दोपहर में हम देखते हैं कि कोयटा में डीआईजी ऑपरेशन को और कुछ और लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस लाइन में यह वाकया पेश आया। इसी मौजू पर बात करेंगे। मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करवा दूं। डॉक्टर रमेश कुमार हैं, एमएन है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। असलम राजपूत, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। तारिक अलीम सैयद साहब हैं, तज्जियाकार हैं, आप तमाम लोगों ने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हमें अफजल शिगरी साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, आईजी रहे हैं सिंध के। अस्सलाम वालेकुम अफजल शिगरी साहब। लेकिन दहशतगर्दी का सिलसिला तो बहुत अरसे से जारी है, मुसलसल हम बात कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों के दौरान हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के इलाके मच में जिस तरह का वाकया पेश आया कि बसों को रोका गया और मुसाफिरों को उतारा गया अपने साथ। वहां पर लेवी के कुछ लोगों ने भी रोका और उनको भी, उनमें से भी 7 लोगों को अगवा किया गया। एक तो वो वाकया पेश आया और साथ ही आज दोपहर में हमने देखा कि पुलिस लाइंस में खुदकश हमला होता है, डीआईजी ऑपरेशन जो है वो निशाना बनते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है, क्योंकि कोशिश तो ये थी नए सेटअप के बाद, नई हुकूमत के आने के बाद, कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। नई हुकूमत जब आई है तो हमें भी यही ख्याल था कि मामला जो है वो बेहतर होंगे, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं मिली और ये भी लग रहा है कि प्रोविंसेस का और फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। और जो दहशतगर्द हैं उन्होंने, जिसको कहते हैं कि दे हैव अप्ड द बार, उन्होंने चैलेंज और ज्यादा करना शुरू कर दिया है। और जो खौफनाक बात यह है कि इनका आउटरीच जो आपको नजर आ रहा है, कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक अब इसकी लपेट में आ चुका है। जगह जगह खौफनाक वाकयात हो रहे हैं, जेल ब्रेक हो रहा है और मालूम ऐसा होता है कि रियासत जो है उसकी मौजूद ही नहीं है। और इस किस्म की जब वाकयात हों और उन्हें अगर इफेक्टिवली काउंटर न किया जाए, और ये काउंटर करते हुए नजर आना चाहिए, अगर ये न हो तो फिर रियासत के वजूद का पर सवालिया निशान बन जाता है। आपने जिस तरह से शिगरी साहब खुद ही कहा कि कुछ हमें नजर नहीं आ रहा और रियासत जो है उसका इफेक्टिव रोल हमें नजर आना चाहिए था। वजूहात हम इस वक्त जिस तरह से तमाम सियासी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून इक्तदार में है, नवाज शरीफ हैं, अगरचे हम ये कहें कि जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो जाहिर पॉलिसी बना सकता है, जो हुक्मरान जमात है वो पॉलिसी दे सकती है, लेकिन शायद ऐसे दलदल में हम फंसे हुए हैं कि कोशिश ये है मुस्लिम लीग नून की भी कि तमाम जमातें एक लाहे अमल तय कर लें, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बयानात, सियासी बयानात ही हमें नजर आ रहे हैं और सिर्फ हम सियासी नारे और इख्तलाफात ही सुन रहे हैं। इसी तरह की सूरत हाल रहती है तो ये तो मजीद हम कहें कि वर्स हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। होश के नाखून लेने पड़ेंगे सियासतदानों को इस वक्त। रिजवान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इतने सीरियस मामलात हैं कि इस वाकये के बाद कि आज एक सीनियर पुलिस ऑफिसर वो शहीद हुआ, शुरू में एसएचओ शहीद हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में एक डीएसपी साहब शहीद हुए, एसएचओ वहां पे शहीद हुए, थाने के ऊपर हमला हो गया और वहां दियामर में आपके कर्नल साहब और एक कैप्टन और एक एसएसपी जो है वो शहीद हो गए। ये सारी शहादतें जो है रायगा नहीं जानी चाहिए। और इस वक्त ऐसे हालात हैं कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के जो रियासत के जितने भी इदारे हैं और जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को लीडरशिप का रोल अदा करना है, मेरा ख्याल है एक लेवल के ऊपर इनको इमरजेंसी मीटिंग्स करके फौरन इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती रहेगी, आप जो करना जरूर करें, लेकिन इन हालात को तो कुछ ना कुछ करें। आप इस पे बैठ के अगर आप रहेंगे तो ये और हालात खराब होंगे। जिस तरह से आपने कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बनती रहेगी, अफजल साहब शॉर्ट टर्म यकीनी तौर पर नजर आनी चाहिए थी, क्योंकि कौम जो है
जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और नए सेटअप की बात कर रहे हैं, कौम डिमोरलाइज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जो नताइज, आपने भी कहा कि आपको भी तवक्को थी, जो नताइज की हम तवक्को लगा रहे थे कि एक नई हुकूमत आएगी, कोशिश करेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर कौम डिमोरलाइज हो गई तो मजीद नुकसान होगा। सवाल की जानिब आ जाता हूं कि पुलिस लाइन में जिस तरह से ये वाकया पेश आया, अभी खुदकश हमला हुआ, एक तरफ तो हम देखते हैं कि शहरों में, सड़कों पर कहीं भी अगर कुछ इस तरह की वारदात होती है तो हम ये कहते हैं कि वहां रोकना बड़ा मुश्किल है। जब थ्रेट्स भी मौजूद हैं, पुलिस लाइंस में इस तरह का वाकया, खुदकश हमला होता है, आप समझते हैं कि यहां पर लैक ऑफ सिक्योरिटी और तवज्जो नहीं दी गई? मेरा ख्याल है जिसमें तो बल्कि जो मैं अब देख रहा हूँ इस पे न्यूज बुलेटिन में, इसमें तो ये डीआईजी ने बता खुद इस शख्स को चेक किया था कि ये सस्पेक्ट है, इसको देखो, और फिर ये वाकया हुआ है। और आपको ये जो पैटर्न ये है कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वो जो आपकी जो रियासत की अथॉरिटी को असर्ट करते हैं और रियासत का एक चेहरा होते हैं, उसके ऊपर इनका अटैक है और उसकी तरफ कंसंट्रेशन है। तो इस किस्म के वाकया तो जरूर होंगे, और जब आप कार्रवाई ज्यादा करेंगे और इफेक्टिव कार्रवाई करेंगे तो मेरा ख्याल है और वाकयात के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, खुसूसन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं, कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर इस तरह रहेंगे तो हालात बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगे। जो दहशतगर्द शिगरी साहब, आखिरी सवाल, दहशतगर्द जो पैगाम दे रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, आपने खुद ही जिक्र किया कि कैप्टन, कर्नल, एसएसपी को जिस तरह से निशाना बनाया गया, नागा पर्वत की इंक्वायरी कर रहे थे ये तीनों, दो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और एक हम ये देखते हैं कि एसएसपी जो सीनियर ऑफिसर पुलिस के नागा पर्वत की इंक्वायरी कर रहे थे, उन्हीं लोगों को निशाना बना दिया गया। ये तो बड़ा सख्त पैगाम है दहशतगर्दों की जानिब से। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। और वो चैलेंज आपको कर रहे हैं, रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या रियासत क्या करती है इसको देखने की बात है। और इस वक्त जिनको जो इस वक्त हुकूमत में है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब ये कहना है कि जी कि हम मीटिंग करेंगे और फिर को फैसला होगा, ये कोई बात नहीं है। ये कार्रवाई तो बहरहाल होनी है। आपकी, मेरी, सबकी जान की हिफाजत करना तो उनका वली रियासत की जिम्मेदारी। जी हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अफजल शिगरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अफजल शिगरी साहब। जिस तरह से वाकयात तो पेश आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और थमने का नाम नहीं ले रहे। मुस्लिम लीग नून, मैं आपसे पूछता हूं कि किस चीज का इंतजार कर रही है? सबसे पहले तो मैं आज जो ये कोयटा का वाकया हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने एक जनाज़ नमाज को टारगेट बनाया, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। दरअसल सूरत हाल ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करना प्रोविंशियल मैटर हो गया है। फिर भी इन 2 महीनों के अंदर बलूचिस्तान, सिंध, फ्रंटियर, चाहे फ्रंटियर में जेल का वाकया हुआ तो भी चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मिले, बलूचिस्तान में खुद प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, यहाँ पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में मीटिंग्स हुई काफ़ी, कि इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी खास करके जो पुलिस है उसको डिफेंसिव पोजीशन से निकल के और एक्शन पोजीशन में आना चाहिए। अगर हम अभी भी एक्शन पोजीशन में नहीं आए तो ये दिन ब दिन जो है वो वाकयात बढ़ते जाएंगे और हमें उस चीज को फिर कंट्रोल करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी इस वक्त जो पोजीशन है वो ऐसी है कि आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपनी पॉलिसी बनाएं, अगर सही तरीके से हम एक्शन प्लान बनाएं। तो जब ये और पॉलिसी बिल्कुल ये इसके लिए एपीसी देखें, जो प्रोविंस में गवर्नमेंट्स हैं वो भी मुख्तलिफ पार्टीज की हैं, तहरीक इंसाफ की है या पीपुल्स पार्टी की है। इस वजह से हमने एपीसी 12 जुलाई को कॉल की थी कि एपीसी हो, मगर खान साहब चले गए। अभी फिर खान साहब कह रहे हैं कि जो है वो मैं इंटरनल मीटिंग करना चाह रहा हूं। मेरे ख्याल में अभी जो ये 13 तारीख को हमारा नेशनल असेंबली का जो सेशन हो रहा है, इस सेशन के दौरान ही कोई एपीसी की जो है डेट फिक्स होगी और बैठ के, क्योंकि ये एक सिर्फ जो है वो नून लीग का मसला नहीं है, नून लीग फेडरल गवर्नमेंट में है, मगर नून लीग चाहती है क्योंकि उसकी भी एक इक्वल जवाबदारी है मुल्क के, चाहे किसी भी सूबे में हो, मगर वो उसी मुल्क का हिस्सा है। अगर देखें पार्टीज नहीं बैठती, जिस तरह से एपीसी की बात हो रही है और पहले भी हो रही थी, अगर तमाम जमातें नहीं बैठती, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जाहिर है कि जो विफाक की हुकूमत है उसको लेनी पड़ेगी। नहीं, वैसे जवाबदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, मगर वफाक इक्वल उसमें है कि उनके साथ दहशतगर्दी की बात करते हैं। नहीं, दहशतगर्दी तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए अभी कोई बगैर किसी देर के इसके अंदर बिल्कुल एक्शन प्लान होगा।
ہمیں ڈیفینسو پوزیشن کے نکل کے خاص کر کے جو بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسلم راجپوت صاحب، اے پی سی کا معاملہ بیچ میں اب نے دیکھا کہ معاملہ گرم ہوا، اس کے بعد پھر یہی الزامات کی بات شروع ہو گئی کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ عمران خان انٹرسٹڈ نہیں ہے، ملک سے باہر بھی چلے گا. وضاحت بھی آئی تھی کہ ملک سے باہر جانا، اور یہاں پر جو انہوں نے نومینیٹ بھی کیا تھا کچھ لوگوں کو. بہرحال معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں. آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے خیبر پختونخوا میں اقتدار میں، کہ کیا ہونا کیا چاہیے؟ اگر آپ کو سب کو بیٹھ کے پالیسی بنانی ہے، وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ رضوان، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ بہت آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کر معاملات کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ گزشتہ 5 سال پہلے بھی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، بہت بیٹھے، بہت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. کراچی میں خون کی ندیاں بہائی گئیں، پھر بیٹھے. یہ بیٹھنا مسئلے کا حل نہیں ہے. پرابلم از دس کہ امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے. آپ اپنی پورے ملک کی جیلوں میں جا کر دیکھ لیں، سزائے موت کے قیدی 4 سال سے 5 سال سے جیلوں کے اندر موجود ہیں. عدلیہ نے ان کو سزا دے دی. آپ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ ماضی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا مسلم لیگ نون میں ابھی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں ابھی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ جو سزا جس کو دی گئی ہے، اگر جو قیدیوں کی بات کرتے ہیں الزام تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگاتے رہے ہیں، اس کے لیے تو ان کو وقت درکار ہوگا. اور یہاں سے پالیسی جو ہے انہوں نے یہاں سے آپ بھی چکی ہے مسلم لیگ. آپ ایک پالیسی بنائے نہیں، اور بنانے سے پہلے آپ کہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں. جب ہم ایک جگہ پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے کسی چیز کو، میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اگر سزا نہیں ملے گی تو میرے جیسے اور بہت سے لوگ آزاد اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ ملک کے اندر ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. قیدیوں کا معاملہ ہے، یقینی طور پر اس کو ضرور اٹھائیں، یقینی طور پر. دیکھیں یہ قیدی کون ہے؟ لیکن رضوان، یہ قیدی کون ہے؟ یہ دہشت گردی ہے نا جو قیدی بنے، جن کو سزائے موت ہوئی ہے. مسلم لیگ نون پہلی چیز فوری طور پر تو اس کو حل میں مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا، میں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ پرابلم کہاں ہے. پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. میں نہ مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، نہ تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، نہ بلوچستان گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پرابلم یہاں پر ہے کہ جب ایک دہشت گرد کو البتہ انہیں پکڑا نہیں جاتا، اور اگر پکڑ لیا جاتا ہے، عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، تو ان کو ایویڈنس ایسے نہیں ہوتے. ان کی جو صورتحال ہے عدالتوں کی، وہاں سے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی گواہ جو ہے وہ اپنے آپ کو رسک پر نہیں لیتا. اس کے باوجود اگر کوئی گواہ رسک پر لے کر دہشت گرد کو سزا دلواتا ہے اور سزا پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیں کہ پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں نظر آتی ہے؟ اے پی سی کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. اس سے پہلے کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے کئی اے پی سی ہو چکی ہیں، پارلیمنٹ کے اجلاس ہو چکے ہیں. ماضی میں جو بھی اے پی سیز ہو چکی ہیں، ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو بھی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے وہ تو ہو گئیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان سے کسی سے کوئی بات نہ کی جائے، خود سے پالیسی اناؤنس کرے؟ آپ اپنا سٹانس بتائیے. نہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ تو عمران خان ایک بات کرتے ہیں نا کہ ایک بات نہیں کرتے. سنیں اس کے پیچھے پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، عمران خان، کیونکہ کے پی کے کی گورنمنٹ، پنجاب کی گورنمنٹ، میں ابھی آ رہا ہوں نا، پنجاب کی گورنمنٹ، سندھ کی گورنمنٹ، کیونکہ سندھ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے سے زیادہ ڈسٹرب صوبہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو اس میں، بالکل. مولانا فضل الرحمان نہیں جی، میں بات کر رہا ہوں ان اسٹیک ہولڈرز کی جن کی پروونس کے اندر گورنمنٹ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں تمام پارٹیز کی بات، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب یہ پھر ہم اسی طرح کی باتیں کریں، کیونکہ دیکھیں ایک جملہ میں، تمام پارٹیز جو ہے نا، تمام پارٹیز وہ جب ہم بلائیں گے
تو وہاں نشستن برخاستن ایک دفعہ تمام پارٹیز جو ہے آپ بیٹھ جاتے، جس طرح سے مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے، اے پی سی کی بات بھی کی، جب اس کے نتائج نکلتے ایسی کون سی بات تھی؟ کون سا جا کے آپ کو دنیا کی بریک پہ جا کر تو نہیں ملنا تھا نا آپ نے؟ کون سی اے پی سی کا نتائج نکلا ہے؟ اس وقت مسلم لیگ نون بھی نہیں تھی، آج گورنمنٹ کی ول ہے کام کرنے انصاف بھی نہیں تھی، اقتدار میں مسلم لیگ نون بھی نہیں تھی۔ اب بیٹھ کے آپ کو فیصلہ کر لیں۔ کلیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جس طرح کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی بیان بازیاں بھی پچھلے ایک ہفتے کے دوران بہت زیادہ سنی، الزامات بھی بڑے سنے، معاملات دہشت گردی کے اسی طرح سے جاری ہیں، قیمتی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہو رہا ہے، آج بھی جس طرح سے کوئٹہ میں جس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان صاحب، یہ دہشت گردی کوئی نئی نہیں ہے، یہ تسلسل ہے پچھلے 10 11 12 سالوں کا۔ اگر آپ دیکھ لیں اس کو اس طرح سے، جیسے بھی راجپوت صاحب نے کہا، میں متفق ہوں اس بات سے کہ اے پی سی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اے پی سی بھی ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس بھی ہو چکا ہے، اس کے اندر آپ کے آئی ایس آئی اور آپ کے آرمی چیف نے آ کے اپنی نقطہ نظر بھی وہاں بیان کیا، اس کی پوری پارلیمنٹ نے قرارداد بھی پیش کی، اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ المیہ اس حکومت کا، اس ملک کا یہ ہے کہ مرنے والا بھی حکومت، مارنے والا بھی حکومت، حملہ بھی حکومت، زیر حملہ بھی حکومت۔ حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ ہم ناکام نہیں ہیں، حکومت ہی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہے۔ جس کو مارا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی حکومت سے، جس کو نہیں مارا جا رہا اس کا تعلق بھی حکومت سے۔ تو یہاں تو انسانوں کے لاشوں کے بینک بن چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جو آپ نے آج بات کی کوئٹہ کی، انتہائی ہندوناک واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھ لیتے تسلسل اس کا کہ جب شروع میں ہوا، اب انتہائی رینجرز کراچی کے اندر بھی اور پولیس پہ حملہ ہو رہا ہے اس وقت۔ اب جو دہشت گرد کون ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، سنجیدگی نہیں ہے، جس طرح سے آپ نے سندھ کی بھی بات کی، سنجیدہ نہیں ہے جو پارٹیز جو رہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ کیپیسٹی نہیں ہے یا سنجیدگی نہیں ہے؟ سنجیدگی نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔ سنجیدہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس ہر طرح کی ایجنسیز موجود ہیں۔ اتنا شرمناک واقعہ ڈی آئی خان کا ہوا ہے پچھلے دنوں، کیا وہاں پر پروونشل تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی؟ ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایکول شریک ہے، یہ ایکول شریک نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ کولیبریٹ کرے اپنے پروونشل گورنمنٹ سے، چاہے آپ کے دشمن پارٹی کی گورنمنٹ ہو۔ سندھ کی گورنمنٹ تو سوئی ہوئی ہے، اس سندھ کا وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ کہیں نظر نہیں آتا۔ بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کا آغاز جو یہیں سے ہی کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سید صاحب، یہاں پر جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور صوبائی یہاں پر ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی کس حد تک ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الزامات کی سیاست ہو رہی ہے ان 2 مہینوں کے دوران بھی۔ لوگ بڑی امید، تبدیلی کی بڑی بات ہو رہی تھی، اس وقت ہمیں ڈائریکشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وقت ابھی گزرا نہیں ہے۔ اگر اسی طرح سے ہم معاملات کو ڈریگ کرتے چلے گئے تو نہ صرف ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں 20 کروڑ آبادی ہے وہ انتہائی مایوسی میں تو جا ہی رہے ہیں، ڈی مورلائز ہو جائے گی، پھر کسی نتیجے پر پہنچنا، پھر لوگ اعتبار بھی نہیں کریں گے سیاستدانوں کا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، لوگ ابھی بھی اعتبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہ بڑی بدنصیب قوم ہے کہ یہ انہی لوگوں کو دوبارہ کندھوں پر سوار کرا کے اسمبلی میں پہنچا دیتی ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ننگی بھوکی بلکتی سسکتی قوم ہے، اس قوم کے اس کے ووٹوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، ول نہیں ہے، میں پھر آپ سے دہراتا ہوں بات کو، ول نہیں ہے، سب کو سب کچھ پتا ہے۔ کیا انٹیلیجنس موجود نہیں ہے؟ کیا لا انفارمیشن ایجنسی کا کوئی کام نہیں ہے؟ کیا 150 سے 250 ہائی پروفائل قیدی جیل پر حملہ کر کے اور چھوڑا کے لے آتے ہیں؟ آپ کی ایجنسیز کہاں سو رہی تھی؟ کیا پہلے سے اطلاع نہیں تھی؟ تھی۔ کیا لوگوں کو موجود پتا نہیں تھا؟ تھا۔ کیا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا آئی ایس آئی اور ایم آئی اور اس طرح کے دوسرے جو ادارے ہیں، آپ چھوڑ دیں پولیس کو، کیونکہ پولیس جو ہے وہ صوبائی ہے، ٹھیک ہے، کیا ان کی اطلاعات نہیں تھی کہ یہ یہاں ہونے والا ہے ڈی آئی خان جیل میں ہے؟ سب سے میں تو ایک بار اور سوال کرتا ہوں حکومت سے، اتنے ہائی پروفائل کیس ایک ہی جیل میں کیوں موجود تھے؟ قیدی کیوں تھے موجود؟ تو جناب یہ سب پلانڈ ہے، کوئی کسی کی ول نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی حکومت کے لیے، اپنے ووٹ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، عوام کے امنگوں سے، عوام کے آرزوؤں سے کھیلتا ہے، اور اس کے بعد اپنا کام کرتا ہے، چلا جاتا ہے، دوسری حکومت آ جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں پھر سندھ کی بات اس لیے کروں گا کہ ہم سندھ میں بیٹھے ہیں، سندھ کی حکومت کہیں نظر آتی ہے آپ کو اس وقت بھی؟ کیا کراچی میں لوگ نہیں مر رہے؟ مر رہے۔ کیا کوئٹہ میں لوگ نہیں مر رہے؟ مر رہے۔ کیا پشاور میں لوگ نہیں مر رہے؟ مر رہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کا الزام طالبان کے سر پہ تھوپ کے آپ ہٹ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔
کیا سب کچھ طالبان کر رہے ہیں یہاں؟ ابھی کچھ ہوتا نہیں ہے. آسانی ہو گئی نا, جس طرح سے پولیس جو ہے کسی ایک کرمنل کا نام لے کر اسی پر ہی کیسز بنا دیا کرتی تھی, آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے. طالبان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور کونے پہ ہو جاتے ہیں. ہمیں سب کچھ سب کو پتا ہے, گورنمنٹ چاہے صوبائی ہو چاہے وفاقی ہو سب کچھ پتا ہے, ایجنسی انٹیلیجنس کی چاہے صوبائی ہو چاہے وفاقی ہو سب کچھ پتا ہے. بات ہے کرنے کی. ڈاکٹر رمیش صاحب, بات کرنی صاحب نے جو کی ہے, بات یہ ہے کہ فیڈرل کے پاس انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ ہم کرتے ہیں پروونسز کے ساتھ, MIAS ہے یا سول انٹیلیجنس آئی بھی ہمارا ادارہ ہے, مگر ایکشن پلان جو ہے نہ ہی تو ٹاپک اس طرح کا تھا, نہ ہم نے چلیں یہاں پر آج جس طرح سے آپ تمام لوگوں کو زحمت دی ہے کہ یہاں پر ہم سیکیورٹی معاملات میں جو ٹیکنیکل چیزیں اس پر بات کریں. یہاں پر جو سیاستدان ہیں, جو اقتدار میں لوگ ہیں, وہی آپس میں اتفاق کر لیں. ہم پھر وہ اپنے پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اتفاق کہیں نظر نہیں آ رہا. وہی وفاقی حکومت صوبوں پر الزام لگا رہی ہے. جو ٹیررزم ہے کسی بھی جب دنیا میں ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سبجیکٹ ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو ٹیررزم ہے, امن و امان 18ویں ترمیم کے بعد جو معمولی جو جرائم ہیں, ہم کیونکہ مکس کر رہے ہیں مسلسل. میں بھی 2 ہفتے سے ٹیلی ویژن پر مختلف ٹاک شوز میں بھی سن رہا ہوں 18ویں ترمیم میں صوبوں کو جو امن و امان جو دیا گیا ہے وہ معمولی جرائم ہیں. ٹیررزم جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ٹیررزم میں اگر لا اینڈ آرڈر یا ٹیررزم میں اگر یہ پرابلم ہے تو فیڈرل گورنمنٹ پہل کر رہی ہے نا. ہر پارٹی کو بلا رہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک فیڈرل ہم پالیسی بنائیں. اگر اپنی جوابداری محسوس کر رہی ہے تب کہہ رہی ہے کہ ہم ایک پالیسی بنائیں اور اس پالیسی کے تحت ہم پروونشل گورنمنٹ کی کولابریشن سے اس کے اوپر عمل کریں, کیونکہ انٹیلیجنس شیئرنگ تو کرے گی فیڈرل گورنمنٹ, مگر ایکشن پلان جو ہے وہ تو پھر بھی جو پروونشل گورنمنٹ کو کرنا ہے. میرے عزیز, میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سنی, پالیسی ساری بنی ہوئی ہے, بالکل بنی ہوئی ہے. یہ کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ کہ ہم نے یہ بیٹھ کر یہ پالیسی بنانی ہے وہ پالیسی بنانی ہے؟ مشاورت چاہ رہے ہیں نا, کیونکہ نہیں کریں, جماعتیں نہیں کریں مشاورت, عمل کریں. میری عرض سنیں, میری اگر آپ کر لیں, اگر پاکستان تحریک انصاف اور میری عرض بیٹھ جائیں ایک دفعہ, میری عرض سنیں, پالیسیز 1000 مرتبہ بن چکی ہے. فار گاڈ سیک, میں نے جیسے پہلے کہا کہ امپلیمنٹیشن آف لا آپ کا پرابلم ہے, بالکل. یہ پالیسیز پرابلم نہیں ہے. کیا قانون نہیں بنے ہوئے؟ کیا قتل کے مجرم کو سزائیں نہیں, ان کی شکلیں نہیں موجود ہیں وہاں پر, وہ لاز موجود نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ, بات صرف کیا ہے؟ بات یہ بدقسمتی سے گزشتہ گورنمنٹ اور اب جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے, میں ابھی ان کو مورد الزام کسی بھی طور پر میں نہیں ٹھہرانا چاہتا, کیونکہ ابھی ان کو طالبان سے متعلق میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں, طالبان سے متعلق جو ہے کیا پالیسی ہے اس وقت آپ کی؟ دیکھیں, طالبان یا کوئی اور قوت, طالبان سے متعلق کیا ہے؟ طالبان سے متعلق ہماری پالیسی آج جو 10 سال پہلے تھی وہ پالیسی کیا ہے؟ پالیسی کیا ہے تحریک انصاف کی؟ وہ کیا پالیسی ہے؟ جب آپ کی اپنی ملکی سرحدوں پر آپ کی ساورنٹی پر حملہ ہو اور آپ کے حکمران خاموش بیٹھے ہوں, آپ پھر دوسری طرف جا رہے ہیں. آپ پہلے اس کا جواب دینا, طالبان والی میں پالیسی اسی پر آ رہا ہوں. جب ڈرون اٹیکس ہوں گے, ڈرون اٹیک کون کر رہا ہے؟ امریکہ اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے, یہ آپ ڈفرنس ضرور ذہن کے اندر رکھیں. تو وہی بات ہوگی نا, 10 سال سے تو یقیناً ڈرون کے متعلق کہہ رہے ہیں آپ. میں سوال یہ تھا, جس طرح سے آپ نے رول آف لا کی بات کی, وہ یقینی طور پر جو قوانین بنے ہوئے ہیں, ایک قتل کا اگر کوئی مجرم ہے اس کو پھانسی لگنی ہے, کوئی چوری کا ہے تو اس کو ہونا ہے. یہاں تو اس دہشت گردی کی بات تھی جو 2000 ہم یہ کہیں کہ 9/11 کے بعد جو تحفے میں ملی یہاں پر. رضوان, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طالبان کی طرف آپ بات کر رہے ہیں, لوگ جو نشانہ بنے ہیں, آپ کے لوگ جو 2 MPs الیکشن کے وہ بعد طالبان نہیں ہیں. تو آپ بیٹھیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو کسی ایک لائے عمل پر آپ کسی ایک جسے کہیں کہ نقطے پر آ سکیں گے, کسی ایک پیج پر آ سکیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں یہ نہیں ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں گے. آپ ایک موقع تو کم از کم گورنمنٹ موقع تو دے رہے ہیں, ایک وہ موقع دکھائیں گورنمنٹ اپنے ایکٹ سے کہ انہوں نے امپلیمنٹیشن آف لا کے لیے کچھ ایکٹ کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر رمیش کمار, جس طرح سے بات ہو رہی ہے اور یہاں پر ظاہر ہے
کہ جب ہم اسلم راجپوت صاحب کی بات کرتے ہیں تو سندھ سے ان کا تعلق ہے، اور اگر ان کی دوسری لیڈرشپ جو ہے اس کا بھی خیال اسی طرح سے ہے، تو پھر مسلم لیگ نون وفاقی حکومت میں، اور الائنس تو آپ کا کسی بڑی جماعت سے ہے نہیں وفاق میں، ووٹ تو آپ کو ضرور ملے ہیں، اس طرح سے دوسری جماعتوں نے آپ کو ووٹ ضرور دیے ہیں، خود ہی آپ کو وفاقی حکومت کو ہی پھر ظاہر ہے یہاں پر رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، اور جو بھی پالیسیز ہیں وہ بنانی پڑیں گی اور قوم کو بتانا پڑے گا۔ دیکھیں ایسی صورتحال میں تو ایسا ہی ہوگا۔ ہماری پہلی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنفرنٹیشن کی سیاست میں نہیں جائیں، ہم ملک کو جس کرائسس سے گزرا ہے سب پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں، جن پراونس میں جس کو جو مینڈیٹ ملا اس کو ہم نے گورنمنٹ دی کہ وہ وہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں، کیونکہ ایکشن جو ہوگا ٹھیک ہے انٹیلیجنس شیئرنگ ضرور فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی، ایکشن تھرو پروونشل گورنمنٹ کی تھرو ہوگا، تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں سب پارٹیوں کو، اگر سب پارٹیاں پھر بھی اس چیز میں تحریک انصاف سیریس نہیں ہوتی اور وہ اے پی سی میں نہیں بیٹھتی، تو بھی اس وقت جو ہماری پرائرٹی ہے اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کوئی اپنی پالیسی بالکل بنائے گی، بنانے کے بعد وہ کہے گی کہ یہ ہم نے پالیسی بنائی ہے جس کے اندر یہ 3 صوبے متفق ہوئے ہیں، ایک صوبہ متفق نہیں ہوا ہے، مگر یہ پالیسی ہے، اس پالیسی کے اوپر کام کریں گے، تو پھر آپ باہر بیٹھ کے کرٹیسائز کریں، اس سے اچھا ہے کہ ایک راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ انٹرنل کرٹیسائز کریں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے یہ اچھا ہے، اس کو دھیان سے سنا جائے گا، اس کے اوپر مسئلہ حل کیا جائے گا۔ دیکھیں مسئلہ ول جو ہے ہماری گورنمنٹ کی ول ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہو، ہم چاہتے ہیں، ایک پہلے ول نہیں تھی، اب پالیسی بنے گی، اس کو امپلیمنٹ کرانا گورنمنٹ کا فرض ہے، پہلے جیسا فرض نہیں ہے کہ پہلے اے پی سی ہوئی جو بھی چیزیں ہوتی تھی ایک اخباروں کی زینت بنتی تھی مگر اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تھی، اب ہر چیز امپلیمنٹ ہوگی، اس وجہ سے خدا را سیریس بنے، اب وہ ٹائم نہیں بچا ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہو چاہے جبلوں کے اندر پہاڑوں پہ ہمارے بلوچ لیڈران چلے گئے ہو، ابھی یہ 13 جو وہ پنجابی جو جن کو جس طریقے سے مارا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم اس ملک میں ایک باشندے ہیں، سارے ایک ملک کا حصہ ہے، یہ پنجاب، یہ سندھ، یہ بلوچستان اس طریقے سے ہمیں بانٹا جا رہا ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ پاکستان کی صورتحال اتنی نارمل نہیں ہے، مسلم لیگ نون پہ ہم بھی بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر، لیکن 2 مہینے ہوئے ہیں اور جس طرح کے معاملات ہیں، دہشت گردی کا جس طرح سے ملک کو سامنا ہے، اگر تمام جماعتیں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے، یہ بات تو ان کی ویلڈ ہے نا۔ میں بالکل اس پر کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا، اس بات کو بھی میں یقیناً اس پر آپ کی بات کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ 2 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، 2 مہینے میں راحت تو متعین کی جا سکتی ہے رضوان صاحب، بالکل راہ متعین۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے نہیں اجازت دی جائے گی، کوئی آپ سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے کہ آپ، اور ایسا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ میں تو بے شک نہیں تھی لیکن پچھلے 5 سال تک اپوزیشن میں تو موجود تھی مسلم لیگ، جہاں پر تو ان کے اپنے مفاد کا مسئلہ آتا ہے سیاسی جماعتوں کے، وہاں تو 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں ترمیمیں بھی آ جائے کرتی ہیں، کنسنسس بھی ہو جاتا ہے، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ریزولوشن بھی پاس ہو جاتی ہے، بل بھی منظور ہو جاتے ہیں، کٹوتیوں کے بل بھی آ جاتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں آج ڈاکٹر صاحب سے، ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر کا جو معاملہ ہے وہ صوبائی معاملہ ہے، صوبائی نہیں ہے، 60-40 کا ریشو رکھ لیں اس کو آپ، کیا جب بجٹ پاس ہوا تھا، تھوڑا سا ہٹتا ہوں یہاں سے، جب بجٹ پاس ہوا تھا تو اس میں جی ایس ٹی کیا 100% فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ تھا؟ نہیں، وہ بھی 60-40 کا ریشو ہے۔ بجٹ میں 17%، 16 سے 17 کر دیا گیا جی ایس ٹی، جس کا ڈائریکٹ، ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیکس کا رواج نہیں ہے، انڈائریکٹ ٹیکس کا رواج ہے ہمیشہ، جو ڈائریکٹ ٹیکس لگے گا تو لگ جائے گا سرمایہ داروں، لگ جائے گا جاگیرداروں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا اس وقت صوبائی گورنمنٹ سے مشاورت کی گئی تھی کہ جی ہم بھی جی ایس ٹی لگا دیں، جس کی روتے بلکتے لوگوں پہ آئے گی وہ 23 سے 24%؟ لاجک تو آپ نے بڑی دی، ہم ان موضوعات پہ پہلے بات جو ہے پہلے بات کر چکے ہیں۔ میں ان کا بھی جواب دوں، صرف ایک بات، صرف میں نے صرف آپ کی بات کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، میں پھر وہی واپس آتا ہوں، ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنی ہوں گی، سیاسی مفادات ختم کرنے ہوں گے اپنے اندر، یہ تمام جماعتوں کے لیے، میں کلیم صاحب کا جواب دوں سر، اس چیز میں تو مسلم لیگ کو نہیں کہہ رہا، میں تحریک انصاف کو نہیں کہہ رہا، میں جماعت اسلامی کو نہیں کہہ رہا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، پیپلز پارٹی کو نہیں کہہ رہا، میں تو بات کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی، میرا دل دکھتا ہے، میں تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، آپ نے پہلے بھی بات کی کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت صحیح ہو، اس طرف آئیں، نیت اپنی ٹھیک ہو، اپنی مجھے یہ کہہ رہے نا 2 مہینے میں کیا کون سا ایسا کام کر لیا جس سے ہم یہ سمجھ لیں، پاکستانی قوم یہ سمجھ لے کہ ہاں ان کے جو سمت ہے وہ صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں جو سائی نے جو بات کی ہے
जब भी बजट जब अनाउंस होती है ना, तो बजट से पहले सब प्रोविंसेस के जो फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्टर उनके साथ बैठ के पहले एक मीटिंग होती है, उसके बाद फेडरल बजट अनाउंस होती है। केयर टेकर जो है जो नहीं, इसमें तो सूरत हाल कुछ और थी ना इस बार। नहीं, जब बजट हो रही थी तो उस टाइम पे ये हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, मगर ये आज टॉपिक ये बजट का नहीं है। नहीं तो एक आना फेडरल गवर्नमेंट। दूसरी चीज हम देखो ना, प्रोविंस के अंदर मैं आज आपको थोड़ा सा एक मिसाल दूं, हमारे आईजी सिंध साहब जो हैं, 2-4 दिन पहले भी मेरा एक सिक्योरिटी का मसला हुआ, आज सुबह फिर सिक्योरिटी थ्रेड मुझे आने शुरू हुए, सिक्योरिटी थ्रेड आने शुरू हुए, मोबाइल के ऊपर फोन और मोबाइल के ऊपर मैसेज। मैं कैमरे हूं, मैंने यहाँ पे आईजी सिंध को 2 मरतबा मैसेज किया है, फोन छोड़ा है, और जो मैसेज जिन नंबरों से आए हैं, जिन नंबरों से कालें आ रही हैं धमकियों की कि हम आपको उड़ा दें, वो भी मैंने आईजी साहब को जो फॉरवर्ड किए। अभी तक आईजी साहब की मुझे कॉल नहीं आई है कि क्या मसला है। दरअसल सीरियसनेस नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है, इसलिए हमें उनको एक्शन के लिए तैयार करना पड़ेगा, डिफेंसिव पोजीशन से निकालना पड़ेगा कि भाई उस पोजीशन से निकले। इस वक्त अभी और दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रिजवान साहब जी देखें, ये गुफ्तगू हम जितनी करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाई ने कहा कि पॉलिसी बन रही है, और अब जो पॉलिसी बनेगी इस एपीसी के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी और ये होगा और वो होगा। मैं इनसे ये पहले सवाल करता हूँ, क्या गुज़श्ता 5 साल ये पंजाब के हुक्मरान नहीं थे? 65% पाकिस्तान का 10 करोड़ आबादी है, ठीक है, उसके हुक्मरान नहीं थे? कौन सी दूध की नहरें, कौन सा पंजाब को ये तो माजी था ना। नहीं जी, देखें माजी हमेशा, हम अपनी गलतियों से ज्यादा अपने माजी की गलतियों से सीखते हैं। सबसे ज्यादा बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, जब आप बात कर रहे थे मैं खामोश था, अब मैं बात कर रहा हूं, ये आपने कि नीयतें नहीं है। मैं सवाल ये करता हूं, जो पंजाबी तालिबान के कंधों पर सवार होकर इक्तिदार में आएंगे, मैं खुलकर बात कर रहा हूं, क्या वो कोई पॉलिसी बना सकेंगे? ये तो एक इल्जाम है। इल्जाम नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पंजाबी तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, उनमें जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि जरूरत इसलिए नहीं है, आपके लीडर कह रहे हैं कि मेरी बात सुन लें, जरूरत इसलिए नहीं है कि जिनकी ताउन से, जिनकी मदद से उनके अकाबरीन ने ऑन टीवी के ऊपर ऑन एयर बैठकर ये बात कही है कि ये गवर्नमेंट माजी में भी और अब भी बगैर हमारी सपोर्ट के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं बन सकती। आप मीडिया के मुख्तलिफ टॉक शोज उठाकर देख लें। मैं ये कह रहा हूं कि यार खामखा कौम को धोखा देने की क्या जरूरत है? क्या ये प्लानिंग पॉलिसी और ये चीज कौन रोक रहा है भाई आपको? आप मुझे ये बता दें, चले मैं मान लूंगा कि आपकी एपीसी में होने वाली सारी पॉलिसीज बहुत अच्छी होंगी। आप मुझे बताएं 1 महीने बाद, बल्कि अब तो 1 महीना भी नहीं रहा है, ममनून हुसैन आपके सदर हलफ उठा लेंगे, जिम्मेदारियां उठा लेंगे। आप इस वक्त 770 सजाए मौत के कैदी हैं जिनको आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुख्तलिफ कोर्ट से सजाएं दी हैं। मेरी बात सुनिए, मुस्लिम लीग ने कहा है, मुस्लिम लीग कहती बहुत कुछ है, एपीडीएम में बहुत कुछ कहा था मुस्लिम लीग नून ने कि फला पार्टी बहुत कुछ कहती है मुस्लिम लीग। अभी सितंबर में पता चल जाएगा कि कितने सजाए मौत के कैदियों को मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाजत से उनको सजाए मौत होगी, तो कितनों को इजाजत देते हैं। अगर ये चीज न हुई ना रिजवान, तो ना, बहुत मेरी आखिरी जुमला, अगर ये चीज ना हुई कि मुजरिम को सजा नहीं मिली, तो ना आप बैठे होंगे ना मैं बैठा हूं।
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. وقت ختم ہو گیا, ایسے ہونا نہیں چاہیے. آپ الزام بازی سے پہلے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی ول کیسی ہے. ہر چیز بات جس طرح سے ہوئی کہ مسلسل دہشت گردی کا سامنا تو ملک کو ہے ہی, اور پھر یکے بعد دیگرے ہم مختلف حادثات ملک میں دیکھ رہے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتیں, کم از کم ہم یہ کہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں اور لاہے عمل بنائیں. سیکیورٹی پالیسی بھی بننی ہے ملک کی, اور یہاں پر تو ہم عسکری اور سیویلین قیادت کی بات ہمیشہ کرتے رہے کہ وہ ایک نقطے پر, ایک ایجنڈے پر آئیں گے تو معاملات حل ہوں گے. یہاں پر تو ہم سیاسی جماعتوں کو بھی آپس میں یوں کہیں کہ اختلاف ہی دیکھتے ہیں, اور سیاسی نعرے بازیاں اور پوائنٹ سکورنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے دہشت گردی کے معاملات پر بھی. دیکھتے ہیں, رمضان مبارک بھی گزر گیا, اور عید کے بعد خدا کرے کہ یہ جماعتیں آل پارٹی کانفرنس بھی ہو سکے اور بیٹھ سکیں اور اپنے جو معاملات ہیں, جو ملک کے معاملات ہیں, وہ بہتر ہو سکیں. رضوان اذان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.